سے جیسے آپ یا اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ مطلب توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں اور پورے خلوص کے ساتھ توبہ کریں. تو مان لیجیے ایسے ہم توبہ کرتے ہیں تو آنسو نہیں آتا، لیکن ابھی خطبہ ہوتا ہے یا ایسے کوئی تقریر سنتا ہوں تو میرے دل سے آنسو نکلنے لگتے ہیں آنکھوں سے، اور ایک دم دل میں درد اور اچلن پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یقیناً ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، ایسے جرم کیا. تو کیا اس حالت میں اللہ تعالیٰ گناہ نہیں معاف کرے گا؟ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے بھائی، توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب توبہ کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں گی، تبھی توبہ قبول ہوگی. بنیادی طور سے جو شرطیں ہیں وہ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کے سوال پر آتا ہوں آخری بات پر. پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ میں اخلاص ہو. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ توبہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر کے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، کسی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے، کسی بھی دنیاوی غرض سے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے توبہ کر رہے ہیں. تو یہ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کیا ہے اور جس سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس پر شرمندگی ہونی چاہیے. آپ کو اس گناہ پر شرمندگی ہونی چاہیے جو آپ نے کیا ہے، دل آپ کا شرمندہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ آپ کر رہے تھے اور جس سے آپ توبہ کر رہے ہیں، اس گناہ سے آپ فوراً رک جائیں. ایسا نہیں کہ توبہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور کانٹینیو بھی کرتے جا رہے ہیں اسی گناہ کو، اس گناہ سے فوراً رک جائیے. یہ 3 شرطیں ہوئی. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو مستقبل میں نہ کرنے کا آپ کا عزم ہو کہ اب میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. یہ مکمل آپ کا عزم ہونا چاہیے توبہ کرتے وقت. ہو سکتا ہے بعد میں کمزور پڑ کے آپ وہ گناہ پھر کر بیٹھے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت مکمل عزم ہونا چاہیے کہ اب یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. یہ 4 شرطیں ہو گئی. اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے کے حق سے ہے، آپ نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، غصب کر لیا ہے، کسی پر ظلم کر کے، آپ اس کو واپس کریں، یہ بھی توبہ کی شرط ہے. کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کیا ہے، کوئی مالی حق نہیں، مالی حق کے علاوہ کوئی اور زیادتی کیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، غیبت کی ہے، کسی کو مارا ہے، تو اس کے لیے اس سے معافی مانگیں. یعنی اگر بندے کا حق ہے تو اس وقت تک آپ کی توبہ اس سلسلے میں قبول نہیں ہوگی جب تک وہ حق آپ اس کو واپس نہ کر دے یا وہ جب تک آپ کو معاف نہ کر دے. تو یہ توبہ کی شرطیں ہیں. اب آپ نے جو کہا کہ ہم کوئی خطبہ سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، تو توبہ کے لیے آنسو گرنا شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک انسان توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، توبہ کی جو شرطیں ہیں ان تمام شرطوں کے ساتھ، اس کے باوجود بھی اس کو آنسو نہ گرے، تو آنسو گرنا یہ توبہ کے لیے شرط نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے ایک انسان کوئی بات سن رہا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کی اور جو دوسری شرطیں ہیں وہ نہیں پائی جا رہی ہیں، وہ آنسو صرف وقتی جذبات کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو آنسو گرنے سے توبہ کا ایسا تعلق نہیں ہے کہ آنسو گرا تبھی توبہ قبول ہے، یا جو ہے آنسو نہیں گرا تو توبہ قبول نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. توبہ کی وہ شرطیں ہیں جو میں نے ابھی بیان کی، اور یہ شرطیں جب پائی جائیں گی تو انشاءاللہ وہ توبہ قبول ہوگی.